الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك لبالمرصاد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال إنكم لتعلمون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج کے اس درس کے لیے جو پہلی حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ حضرت انس کا تعارف ہم گزشتہ نشستوں میں کروا چکے ہیں۔ ان کا لقب خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خادم۔ ان کی والدہ محترمہ نے آپ کی خدمت کے لیے ان کو مامور کیا تھا، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے ایک طویل مدت تک چھوٹے عمر میں، بچپن کی حالت میں، کم عمری میں، لڑکپن کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور اس خدمت کے حوالے سے اپنے تجربات بیان کرتے ہوئے وہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی مدت بھی رہا، تصور کیجئے بچپن کی حالت ہے، جتنی مدت بھی رہا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معاملے میں مجھے نہ یہ کہا کہ یہ کام کیوں کیا اور نہ یہ کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ تربیت کا یہ کتنا بلند ترین معیار ہوگا کہ بغیر کچھ کہے اپنی ساری باتیں منوا لی جائیں، بغیر ڈانٹے ڈپٹے بچے کی تربیت ایسی کر دی جائے کہ وہ مزاج آشنا ہو جائے اور جو ہم چاہتے ہیں وہ کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یعنی انسانی تربیت میں اعلیٰ ترین معیار، اعلیٰ ترین مثال اگر دی جا سکتی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت کو دی جا سکتی ہے، جس کی گواہی آپ کی تربیت حاصل کرنے والی ایک ذات، ایک شخصیت حضرت انس گواہی دیتے ہیں۔ وہ انس ابن مالک کی یہ روایت نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قال، وہ اپنے تجربات اور اپنے احساسات پیش کر رہے ہیں، اور دیکھیے کہ حضرت انس کس کو بیان کر رہے ہیں۔ ان کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تابعی ہیں۔ تابعی کون ہوتا ہے؟ جس نے صحابی کی زیارت کی ہو۔ تو یہ قرن اول کی بات ہے، پہلا زمانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے فوری بعد کا زمانہ ہے۔ ان لوگوں کو حضرت انس یہ کہہ رہے ہیں، اندازہ کیجئے ہمیں کیا کہتے ہیں، ہمیں دیکھتے تو کیا کہتے ہیں، ہمارے اعمال، ہمارے زندگی، ہمارے رویے، ہمارے معاملات، ہمارے معمولات، ہماری عبادت، ہماری ریاضت دیکھتے تو وہ کیا کہتے؟
وہ اپنے سامنے اپنے جیسے لوگوں کے سامنے صرف چند برس کے فرق کے بعد آنے والے لوگوں کو یہ شکایت کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انکم لتعلمون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر. جن چیزوں کو تم اپنی آنکھ میں، اپنی نگاہ میں، اپنے خیال میں بال سے بھی باریک سمجھتے ہو، جن چیزوں کو، جن باتوں کو تم اپنے خیال میں بال سے بھی باریک تصور کرتے ہو، ایسی چیز جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بال سے باریک کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس کو کیا آدمی لفٹ کرائے گا؟ کیا اس کے لیے غور و فکر کرے گا؟ کیا اس کے لیے کسی تردد میں پڑے گا؟ جن چیزوں کو تم اتنی کم حیثیت دیتے ہو، جن کو تم اس قدر نظر انداز کرتے ہو، یہ وہ چیزیں تھیں کہ ہمارے زمانے میں کننا نعدها علی عہد رسول اللہ. پھر وہی بات توجہ دلاؤں گا، کہہ رہے ہیں عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم ان کو بہت زیادہ ہلاکت کی چیزیں تصور کرتے تھے کہ ان میں پڑیں گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے. پھر توجہ کی بات یہ ہے کہ عہد رسول کتنی دور ہے. عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص، ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم اگر بیان کر رہا ہے تو 10-20 برس کے فرق سے ہی بیان کر رہا ہے نا. عہد رسول سے محض اتنے فاصلے پر عہد نبوی کا، رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تربیت یافتہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے زمانے میں، عہد نبوی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہم جن چیزوں کو ہلاکت کے باعث سمجھتے تھے، تم لوگوں نے اس کو حیثیت دینا چھوڑ دی ہے، تم لوگوں نے اس سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے، تم لوگوں نے اس کو زندگی کا معمول بنا لیا ہے، تم اس کے بارے میں کسی قسم کے تردد کا شکار نہیں ہوتے، ان کو بال سے بھی باریک سمجھ کے جھٹک دیتے ہو. یہ کہہ رہا ہے ایک شخص. چند برس کے فاصلے سے، 1400 برس کے فاصلے سے ہمارا کیا حال ہوگا؟ 1400 برس کے فاصلے سے ہم لوگوں کو، چیزوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو اور ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں کو کس نظر سے دیکھ رہے ہوں گے؟ تصور کرنے کی ضرورت کے لیے کوئی لمبی چوڑی محنت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن غور کی بات یہ کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ایسا ہوتا کیوں ہے اور ایسا ہوتا کیسے ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسلام نے بڑی عجیب ہدایات دی ہے. ایک ہدایت یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو معمول اس طرح نہ بنایا جائے کہ انسان کے لیے اس میں دلچسپی تو پیدا ہو جائے لیکن اس کا اصل روح ختم ہو جائے. مثال کے طور پہ مسلسل روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ روٹین بن جائے گا انسان کا، پھر روزے کی جو اہمیت ہے اور جو حقیقت ہے اور جو اس کی افادیت ہے وہ کم ہو جائے گی. 2 وقت تو کھانا کھا ہی رہا ہے نا، کھانے کے اوقات تبدیل ہو گئے اور تھوڑا سا درمیان کا فاصلہ بڑھ گیا. مہینے بھر میں بھی آپ دیکھیں کہ پہلے روزے دوسرے روزے کو کچھ محسوس ہوتا ہے، 8ویں 28ویں 25ویں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ روزے ہیں یا نہیں ہیں، چاہے موسم بھی سخت ہو، روٹین بن جاتی. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں جو اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا مقصود تھا، اس کی اسپرٹ کمزور پڑ گئی. یہاں یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ گناہ کا معاملہ، یہ تو عبادت کا معاملہ ہے، یہ تو طاعت کا معاملہ ہے. گناہ کا معاملہ بھی یہ ہے کہ جب انسان پہلی بار کرتا ہے تو دل پہ بھی کھٹکتا ہے، ماحول میں بھی اثر ہوتا ہے. کوئی ایک غلط کام کرنے والا ایک شخص ہو، پورا محلہ پاک صاف ہو، صاف ستھرا ہو، ایک شخص نماز میں کے لیے مسجد نہ آتا ہو، وہ نظروں میں آئے گا، چے میں گوئیاں ہوں گی، اس کے بارے میں سوچا جائے گا، کہا جائے گا یار عجیب آدمی ہے، سب جا رہے ہیں مسجد، یہ کھیل رہا ہے، یہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے. اور مسجد محلے میں کوئی شخص نمازی نظر ہی نہ آئے، خدا نخواستہ کوئی بے نمازی کو ٹوکے گا، کوئی بے نمازی کی طرف توجہ کرے گا، یا اس کا کسی ایک شخص کا نماز نہ پڑھنا کسی کی نظر میں آئے گا؟ سب ایک جیسے ہوں گے. پورا محلہ بڑا صاف ستھرا ہو، اس میں کوئی غلط کام، غلط کار، غلط مزاج، غلط سوچ رکھنے والا نہ ہو، ایک شخص کوئی کہیں سے آ جائے، نشے کا عادی بیچارہ، کیسے چبھے گا وہ، آنکھوں میں کیسے نظر آئے گا، کیسے انسانوں کے درمیان اجنبیت پیدا ہوگی کہ یار عجیب محلے کا ستیہ ناش کر دیا، پورے ماحول کو خراب کرنے کا باعث بن رہا ہے. یہ تو ہماری نوجوان نسل اس کی طرف راغب ہو سکتی ہے. اور ہو محلہ چرسیوں کا، سارے ایک جیسے ہوں،
کس کو کون ٹوکے گا، کون روکے گا، کون منع کرے گا؟ تو اصل چیز کیا ہے؟ توجہ جس کی طرف ہماری درکار ہے وہ یہ ہے کہ گناہ اور برائی سے بار بار توبہ اور بار بار رجوع اللہ اور اللہ کی طرف رجوع کا مفہوم یہ ہے کہ وہ برائی دل میں گھر نہ کر سکے، جگہ نہ بنا سکے اور انسانی مزاج کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ گناہ ہے ٹھیک ہے، لیکن گناہ رہے وہ، برائی رہے وہ، برائی ہونے کا احساس رہے وہ۔ اگر وہ برائی ہونے کا احساس ختم ہو جائے گا تو رفتہ رفتہ یہ حالت ہوگی کہ وہ چیزیں جو بہت بڑی سمجھی جاتی تھیں، جن کو ہلاکت کا باعث سمجھا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے متصل عہد میں ایک اللہ کے رسول کا تربیت فرمودہ، ایک تربیت یافتہ ایک صحابی کہتا ہے کہ وہ تم لوگوں کی نظر میں تو اس کی بال سے بھی باریک حیثیت ہو گئی ہے، بال کی بھی حیثیت کچھ ہوگی، یہ تو بال سے بھی زیادہ غیر توجہ کا حامل معاملہ ٹھہرا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اصل چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اس طرح ذہن نشیں کرنا اور ان پر ایسے انداز سے عمل پیرا ہونا ہے کہ کوئی کمزور بات بھی، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی چھوٹی محسوس نہ ہو، اور کوئی چھوٹی سا گناہ بھی انسان کے مزاج کا اس طرح حصہ نہ بن جائے کہ وہ پھر عادی مجرم انسان کہلانے لگے، اور عادی مجرم کی حیثیت سے پھر اس کو جب روکا جائے اور ٹوکا جائے تو اس کو وہ کہے تو یہ تو معمولی سی بات ہے۔ اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ہدایت چھوٹی نہیں ہو سکتی، آپ کا بتایا ہوا کرنے کا عمل کوئی چھوٹا نہیں ہو سکتا، اور آپ کا بتایا ہوا نہ کرنے کا عمل کبھی حقیر نہیں ہو سکتا، چھوٹا نہیں ہو سکتا کہ اس کے کرنے میں کوئی دقت نہ ہو اور نہ کرنے میں کوئی قباحت نہ ہو۔ اس لیے اصل چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یا اسلام کا پیغام، وہ آ چکا، کرنے کا کام ہے تو کر لیا جائے بغیر یہ دیکھے کہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اور رکنے کا کام ہے تو اس سے انسان روکنے کی کوشش کرے اپنے آپ کو، اور یہ سوچے بغیر کہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس لیے کہ جب منع کر دیا گیا تو وہ منع ہے، اور کرنے کا حکم دے دیا گیا تو اس کو کرنا ہے۔ دوسری بات پیش کرتے ہیں، وعن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یغار وغیرہ اللہ تعالی ان یاتی المؤمن ما حرم اللہ علیہ۔ مختصر سی حدیث ہے لیکن اس میں بھی بڑی اہم بات بیان کی گئی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بھی ہم چونکہ بار بار نام آتا رہتا ہے روایات بیان کر چکے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں ریکارڈڈ، جو محفوظ ہیں، ان میں سب سے زیادہ روایات جن کی تعداد 5000 سے بھی زائد ہے وہ صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں، نہیں جن سے زیادہ کثرت سے روایات منقول ہیں۔ حضرت انس بھی ان میں شامل ہیں، حضرت عائشہ بھی شامل ہیں، لیکن ان میں سب سے سرفہرست حضرت ابو ہریرہ۔ صفہ کا نام ہم نے سنا ہے، صفہ، اصحاب صفہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے، یہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو اس مقصد کے لیے وقف کر دیا تھا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود رہیں گے، حاضر رہیں گے، آپ جو بات فرمائیں گے ہم اپنے ذہن نشین کر لیں گے، ذہنوں میں اتار لیں گے، محفوظ کر لیں گے۔ تحریر میں بھی انہوں نے حدیثیں محفوظ کی، جیسا کہ یہ اپنی جگہ ایک دوسری روایت میں بیان خود کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اتنا بڑا ذخیرہ ان کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ حدیث جو ہم بیان کر رہے ہیں صدقہ جاریہ ہے ان کے لیے۔ آج تک کتنے ہزار اور کتنے لاکھ اور کتنے کروڑ افراد نے پڑھی ہوگی، پڑھائی ہوگی، بیان کی ہوگی، ایک دوسرے تک منتقل کی ہوگی، ہر ایک کا ثواب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ رہا ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ یغار، غیرت ایک انسانی جذبہ ہے، ہر ایک کو اس کا حصہ ملا ہے، اس کی کوئی لمبی چوڑی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں لفظ غیرت کی نسبت اللہ کی طرف کی جا رہی ہے، اور یہ نسبت کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے انسانوں میں ایک دوسرے میں بہت سے معاملات میں غیرت کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں سے بہت سی چیزوں میں غیرت آتی ہے، اور اس میں غیرت کیا ہے یہاں پہ جو مفہوم بیان کیا جا رہا ہے وہ غیرت یہ ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے منع کیے ہوئے کسی کام میں ملوث ہو جائے، کوئی ایسا کام ایاتی المؤمن ما حرم اللہ علیہ، ایک طرف تو وہ ایمان کا دعویٰ رکھتا ہے، ایک طرف تو وہ کہتا ہے کہ میں کلمہ گو ہوں،
میں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا پڑھنے والا، ماننے والا، دل سے ماننے والا، زبان سے اقرار کرنے والا ہوں، اور دوسری جانب اللہ کے بتائے ہوئے قانون اور ضابطے کو اس طرح پامال کرتا ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں میں وہ ملوث ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں اسی کی وضاحت کرتے ہوئے ایک اور تشبیہ عطا کی ہے، اور اس سے اس روایت کو اگر ملا کے پڑھا جائے تو بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو اب تو یہ چیزیں بھی سمجھنا مشکل ہے، پرانے زمانے کی تمثیل ہے، لیکن آسان ہے، اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ شہر ضابطے کے مطابق جو بنائے جاتے تھے ان میں شہر کی آبادی ہوتی تھی، شہر کی آبادی کے باہر پھر کچھ چیزیں ہوتی تھیں جن کا شہر کی ضرورتوں سے تعلق ہوتا تھا۔ قبرستان شہر کے باہر ہوتا تھا، اب تو آبادیوں کے بیچ میں بلکہ قبروں کے اوپر آبادیاں ہیں۔ عیدگاہ، چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے تھے، ایک عیدگاہ کافی ہوتی تھی تو وہ عیدگاہ باہر ہوتی تھی، قبرستان باہر ہوتے تھے، نماز جنازہ پڑھنے کے انتظامات باہر ہوتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ ان میں مختلف اداروں کی سرکاری اور غیر سرکاری اور ذاتی نوعیت کی چراگاہیں بھی باہر ہوتی تھیں، کیونکہ مال مویشی تو ہر وقت کی انسان کی ضرورت ہے، دودھ کی حصول کے لیے بھی ضرورت ہے، گوشت کے حصول کے لیے بھی ضرورت ہے، کاروبار کے لیے بھی ضرورت ہے، تو ان کے لیے گھاس وغیرہ لگائی جاتی تھی، اور اس کے چراگاہ تھی کہ بھئی جانوروں کو چھوڑ دیا، وہ اپنے چراگاہ میں گھومے پھرے، شام میں واپس آ کے ان کو ان کی جگہ پہ کھڑا کر دیا۔ چراگاہ کا اصول یہ ہے کہ ایک علاقہ ہے، وہ چراگاہ آپ کی ہے، آپ میں سے کسی ایک شخص کی ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ میں نہیں جا سکتا، میری ہے تو اس میں آپ کے جانور نہیں آنے چاہیے ورنہ جھگڑا ہوگا، میرے جانور آپ کے جانوروں سے لڑیں گے اور میرا عملہ آپ کے عملے سے لڑے گا۔ تو اس میں چونکہ اس کا احاطہ کر دیا جاتا ہے، عام حالات میں چار دیواری کر دی جاتی ہے، تو اس چراگاہ میں یہ ضابطہ ہوتا ہے کہ اپنے جانوروں کو اس کے قریب بھی نہ لایا جائے، کیونکہ جانور تو جانور ہے، یہاں تو انسان نہیں سنبھلتے۔ جانور کو کیسے پابند کیا جائے گا کہ یہ والی گھاس تمہاری ہے، یہ والی گھاس تمہاری نہیں ہے؟ اس کو سمجھانا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو آسان ترکیب یہ ہوتی ہے کہ جانور کو کسی دوسرے کی چراگاہ کے قریب جانے سے ہی روک دیا جائے، اور دیہاتوں میں اس قسم کے جھگڑے بھی عام ہوتے ہیں۔ تو یہ تمثیل اگر ذہن میں رکھیں، یہ سچویشن اپنے ذہن میں رکھیں، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملاحظہ کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو منع کی ہوئی چیزیں ہیں نا، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ممنوعات شریعت ہیں، بہت سی چیزیں، میں جھوٹ نہیں بولنا، بدکاری نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا، فلاں نہیں کرنا، یہ جتنے کام ہیں جو نہ کرنے کے ہیں، جن سے شریعت اسلام نے منع کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی چراگاہیں ہیں۔ اب ان کا حکم تو یہ ہے کہ ان کے اندر داخل ہونا منع ہے نا، باہر تو رہ سکتے ہیں نا ان کے قریب، تو ان کے قریب بھی جاؤ گے تو اصل حکم کی پامالی لازم آ جائے گی۔ ممکن ہے کہ اندر بھی داخل ہو جاؤ، ممکن ہے کہ قریب پہنچنے کی صورت میں غلطی ہو جائے اور انسان اپنی حدود کا خیال نہ رکھ سکے، جیسا کہ کوئی جانور کسی دوسرے کی چراگاہ کے قریب پہنچ جائے اور پھر اس کو روکنا مشکل ہو جائے، وہ اندر داخل ہو جائے۔ تو اس کا حل کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ پہلے معلوم ہو کہ یہ چیزیں منع ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کے نتیجے میں ان ممنوع چیزوں کے بھی قریب جانے سے انسان اپنے آپ کو روکے۔ حرام منع ہے، کمانا منع ہے، لیکن حرام کمانے سے بھی پہلے کے کچھ مرحلے ہیں، ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا جن کا کاروبار ناجائز ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق جن کے ذہن میں، جن کے تصورات میں صورتیں ہی غلط چلتی رہتی ہیں، جن کا پوری تگ و دو کا حاصل یہی ہے کہ اس نوعیت سے راتوں رات آدمی امیر ہو جائے اور اس نوعیت سے لوگوں کو دھوکہ پہنچا کے اپنی مالداری میں اور اپنے ذخیرے میں اضافہ کر لیا جائے، ان میں اٹھنا بیٹھنا، ایسی سوچ کا، ایسے تصورات کا ذہن میں پالنا جو انسان کو غلط راستے پہ لا سکیں، اور پھر ایسے اپنے اخراجات اتنے بڑھانا، اپنے شوق ایسے پالنا جو ہماری محدود آمدنی میں پورے نہ ہو سکیں۔ یہ ایک میں نے چھوٹی سی مثال عرض کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں اس روایت میں کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے یہ کہ انسان کلمہ گو ہوتے ہوئے بھی کسی ناجائز اور حرام کام میں اور ایسے کام میں جو اللہ نے منع کر دیا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے، اس میں انسان ملوث ہو جائے، اس کا حصہ بن جائے، اس سے اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے۔ اور اللہ کی غیرت کا مفہوم واضح ہے، انسان کو جب غیرت آتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ سوچ لینا چاہیے کہ اگر انسان کے کسی عمل سے اللہ کو غیرت آئے گی تو وہ کتنا سخت ایکشن لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں
دین کے صحیح مفہوم کو اور صحیح معنی کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔